مفتی صاحب آپ نے وزیر اعظم کی تعریف کی فلسطین پر بات کرنے پر، جبکہ انہوں نے 1967 کے مطابق تقسیم پر بات کی اور 2 ریاستی حل پیش کیا جس میں ریاست فلسطین کے ساتھ ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ جو وزیر اعظم نے بات کی ہے نا وہ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش نہ کرو اگر یہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے ان پہ ظلم رک جائے گا اور ان کو بھی ایک آزاد ریاست مل جائے گی، تو یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو یہ something is better than nothing۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اچھا جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا ان کے بچوں پہ بھوک اور افلاس آئے، پھر ہم پوچھیں گے کہ اب آپ مشورہ دو، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے جس طرح سے جوڑ توڑ کر کے بھائی یہ ظلم ختم ہو ہم راضی ہیں۔ تو دوسروں پہ جو گزر رہی ہے نا ان کے حقائق کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ اور اسرائیل کبھی بھی اس حل پہ نہیں آئے گا کیونکہ اس میں اسرائیل کو نقصان ہے۔ تو اسرائیل یہ اس حل جو ہے نا جو 1967 سے پہلے کا جو اسرائیل تھا وہاں تک چلا جائے، اسرائیل اس کو نہیں مان رہا ہے۔ تو آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو یعنی جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بات کرو جو فلسطینیوں کے حق میں ہو۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی اس پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے۔ جیسے جب عمران خان کوئی اچھا کام کرتا تھا مخالفین نے کیڑے ہی نکالنے تھے کہ نہیں نکالنے تھے؟ ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے غلط قرار دینا تھا۔ تو ہم نے ہمت کی، ہم نے عمران خان کے اچھے کام کی تعریف کی۔ تو اب یہ کام موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، موجودہ حکومت سے ہمارے بھی درجنوں اختلافات ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں توپے لے کے۔ میں کہتا ہوں یہی تقریر عمران خان کرتا تو واہ واہ ہو جاتی، بلے بلے دیکھو کیا زبردست جاندار تقریر کر کے آیا ہے۔ تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی بغض اور ذاتی انا کا کچھ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے۔ تو بھائی ہم لوگ نیوٹرل ہی رہیں تو اچھا ہے۔ میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی ہماری پالیسی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے۔ تو جب عمران خان نے کیا تھا ہم نے سلوٹ کیا، شہباز شریف نے کیا تو ہم اس کو بھی سلوٹ کر رہے ہیں، تو اس نے اچھی بات کی۔ اب اس پہ کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں یہ تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ فلسطین کی باقاعدہ ایک پاورفل ریاست جس میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فلسطین کے۔ تبھی اسرائیل اس سجیشن پہ قطعاً راضی نہیں ہے۔ وہ جو حل پیش کر رہا ہے اس حل میں تو یہ ہے کہ بالکل فلسطینیوں کو نہتا کر دیا جائے، تو اس کے مقابلے میں یہ جو بات کی ہے یہ بہت جاندار بات ہے، اس پہ قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض لوگ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، نہ فوج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی اشارہ دیتی ہے، اور دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے فوج کا اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ بھائی اسرائیل پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے ہی اسی لیے، بھارت سے اس نے پاکستان پہ اٹیک کروایا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کباب میں جو اس وقت سب سے بڑی ہڈی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے سیاستدان نہیں ہے، فوج ہے۔ اگر سیاستدان ہوتے، فوج نہ ہوتی تو کچھ نہیں کرنا تھا اس نے، کیونکہ پاور سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پاور تو فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عراق میں فوجی حکومت تھی، اس نے گرائی نا، اب سیاسی حکومت تو بنا دی اس نے۔ اب عراق کی ساری پالیسیاں اسرائیل کے حق میں بنا رہے ہیں، بناتا رہے۔ صدام حسین کباب میں ہڈی بنا ہوا تھا ان کے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے اسرائیل کے لیے جو اس وقت کباب میں ہڈی ہے وہ پاکستان آرمی ہے، کیونکہ آرمی کا اسرائیلیوں کی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ اگر آرمی کا تھوڑا سا بھی رجحان ہوتا نا ایجنسیوں، اسرائیلی ایجنسیوں کو پتا ہوتا کہ یہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں، پھر انڈیا سے یہ کچھ اٹیک وٹیک نہیں کرواتے وہ۔ اس لیے میرے بھائی عمران خان سے آپ محبت کریں، عمران خان کو فیور کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن یہ نہیں کہ اوٹ پٹانگ آپ جو بھی حکومت کوئی اچھا مثبت کام کرے تو آپ نے بس اس کے اگینسٹ ہی جانا ہے۔ ڈالر کو اسٹیبل کر لیا ہے فوج نے، ڈالر کو اسٹیبل کر لیا، جس سپیڈ سے ڈالر تباہ ہو رہا تھا نا، گر رہا تھا، وہ روکا ہے۔ اسمگلنگ پہ پابندی لگا کے باقاعدہ فوجیوں کی لڑائی ہوئی ہے بارڈر پہ، جو اسمگلنگ ہو کے جا رہا تھا، فوجی شہید ہوئے اس میں بہت زیادہ۔ تو یہ فوجی جوانوں نے قربانی دی ہے جو ڈالر کو یہاں لا کے روکا ہے، ورنہ ڈالر بے لگام ہو گیا تھا بالکل، کوڑیوں کے یعنی ہماری کرنسی کوڑیوں کے داموں ہونے والی تھی جو حالات چل رہے تھے۔ تو اس لیے بھائی کسی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اچھی بات کرے اس کو فیور کرو، جو بری بات کرے اس کو کیا کہو؟ اس کو غلط کہو، بس ختم۔ یہ پالیسی رکھو۔ باقی سیاستدانوں میں تو ہر آدمی کا کوئی ہیرو ہوتا ہے، جو ہیرو ہے اس کو ہیرو رہنا، تو اس کو کس نے منع کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ میرے کتنے لوگ ہیں جو میرے بیان سنتے تھے مجھے بار بار کہ آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی اس مسئلے میں تعریف کر دی ہے تو آپ کا بیان سننا چھوڑ دیا ہم نے، آپ بھی 2 ٹکے کے آدمی نکلے۔ جب میں عمران خان کی تعریف کرتا تھا تو بہت سے لوگوں نے میرے بیان سننا چھوڑ دیا تھا کہ آپ تو خود یہودی ایجنٹ نکلے، اور اب میں نے میاں شہباز شریف نے جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کر دی تو آپ بھی یہودی ایجنٹ نکلے۔ جو ادھر والے ہیں وہ بھی ہمیں یہودی اور بکاؤ، اور یہ والے بھی بکاؤ، تو 4 آپ جیسے چند لوگ رہ گئے ہیں
ہو سکتا ہے اگلے بیان میں آدھے گھر چلے جائیں. تو نہ اتنی جلدی کسی سے محبت کرو، نہ اتنی ذرا ذرا سی باتوں پہ کسی سے بدگمانی کرو. اور علماء کے بارے میں تو ایک بات یاد رکھو، علماء سے آپ دین سیکھنے کے لیے آتے ہو، جائز ناجائز سیکھنے کے لیے آتے ہو. تو میڈیکل سائنس کی وہ کوئی بات کرے، آپ بولتے ہو مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. میں اگر بولتا ہوں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ کھانے سے طاقت آتی ہے، آپ بولو مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب نے اس دن جو مسئلہ بتایا تھا نا اوپر والا پورشن بھائی بنائے تو یہ شرعن کیا ہے، یہ ٹھیک ہے. باقی مفتی صاحب نے جو بتایا کہ گوشت کھانے سے مسل بنتے ہیں، جم جانے سے یہ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، مفتی صاحب سے اس میں غلطی ہوئی ہے، بول دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ نہیں بولو کہ مفتی صاحب کذاب، دجال، پھینکو، بکاؤ. مفتی صاحب نے جم والوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں تاکہ جم کے فضائل سنائیں. مفتی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ دیسی مرغی کھایا کرو، اصل میں ان کا دیسی مرغی کا بزنس ہے. یہ پھر زیادتی ہو جائے گی. تو اختلاف کر لو، 100 دفعہ کر لو، بھائی ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے نا یہ میڈیکل سائنس. اگر بول دوں تو آپ بولو غلط بول دیا، ختم. ہمارے بھی بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی بات کی، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب، میں ان سے بیعت تھا اور ایسی عقیدت مجھے اب بھی ان سے ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن وہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کو کہتے تھے یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں. اللہ معاف فرمائے. زندگی بھر حضرت نے ایلوپیتھک کوئی دوا نہیں کھائی ہے، زندگی بھر حکیمی دوائیں کھاتے تھے، ہومیوپیتھک اور حکیمی. ایلوپیتھک دوا کے کبھی قریب بھی نہیں پھٹکے وہ. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ان کی رائے یہ صحیح نہیں تھی، ان سے غلطی ہوئی ہے. اس میں ایلوپیتھک اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں، بلکہ حکیموں میں فراڈ زیادہ ہے. اور حضرت کی ڈیتھ بھی شوگر سے ہوئی ہے، چیک اپ نہیں کرایا حضرت نے. انہوں نے فرمایا ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے، میں گھر میں مروں گا، ہسپتال میں نہیں مروں گا. اور شوگر ہوئی، حضرت مانتے ہی نہیں تھے مجھے شوگر ہے، کیونکہ حکیم آ کے مٹھائیاں کھلا رہے تھے حضرت کو شوگر میں. ہمیں اچھی، میں نے مجھے حکیم کا نام بھی پتا ہے، برفیاں کھلا رہے تھے. حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کہا میں علاج بالمثل کروں گا. علاج بالمثل کا مطلب شوگر ہے تو شوگر سے علاج کروں گا. حضرت مٹھائی نہیں کھا رہے، حضرت کو جلیبیاں کھلا رہے وہ حکیم. تو بھائی بزرگ اپنی جگہ تھے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ حضرت کو نہیں تھا، وہ تھے. حضرت کو میڈیکل سائنس پڑھی تھی، حضرت نے ڈاکٹری کتابیں بھی پڑھی تھی، ہومیوپیتھی بھی پڑھی تھی. لیکن کتابیں پڑھنا اور چیز ہوتی ہے، باقاعدہ ڈاکٹر بننا الگ بات. لیکن میں بدگمان نہیں ہوا شیخ و مرشد سے، اب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. نہیں بھائی، وہ انسان ہے یار. جب ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے نر کھجوروں کا بھور نہ ملاؤ. صحابہ نے نہیں ملایا، پیداوار کم ہو گئی، کھجوروں کی پیداوار کیا ہو گئی؟ کم. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا، کھجوروں کے بھور، جو نر کھجوروں کا بھور ہم ڈالتے تھے وہ نہیں ڈالا تو پیداوار کم ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں جب دنیا کے بارے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو، جب دین کا حکم دوں تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھائی دنیا کی چیزوں کو بتانے میں بشر ہوں تو مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، تو مفتی اور عالم کون ہوتا ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں جو آپ لوگ کو ٹوٹکے طبی بتا رہا ہوتا ہوں، لیمن ڈالو اور اس میں، اس دن آیا نا میں نے کہ اس میں شہد ملاؤ اور اس میں لیمو نچوڑو اور لیمو کو پانی کے اندر آدھا گھنٹہ ڈال کے رکھو اور اپنے خرچے پہ، گرمی ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا، سردیاں ہیں تو نارمل پی جاؤ، تو ایسا خاندانی صحت ہو جائے گی. تو یہ ٹوٹکا ہے. ہو سکتا ہے کوئی پی کے انتقال کر جائے سمجھ رہے ہو، یا اس کو ایسیڈیٹی ہو، تیزاب ہو، پتہ چلا وہ السر اس کا کینسر میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ لیمن تو السر میں نقصان دیتا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ نہیں بولو مفتی صاحب قاتل ہے، جھوٹا ہے، اس کے کسی درس قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا یہی بولے گی بھائی مفتی صاحب نے ایک اپنے تجربہ بتا دیا، آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیتے، حکیم سے پوچھ لیتے، اگر وہ بتا دیتا کر لیتے، نہیں کرتے تو مفتی صاحب کوئی حکیم تھوڑی ہے. یہی بیلنس بات یہی ہوتی ہے نا، عمل کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو. تو اسی طرح سیاست میں بھی جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس میں سیاسی بات ہے بھائی، اس میں ایک رائے ہے، آپ مان لیں مان لو، نہیں ماننا تو اس کا درس قرآن یا فتوے کے غلط ہونے سے تعلق تھوڑی ہے. ایک صاحب نے حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سندھ کے گورنر کی تعریف کی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے بارے میں کہہ دیا کہ حضرت عمر کی سنت کو زندہ کیا ہے نا، وہ راتوں کو جاگتا ہے. اب ہو سکتا ہے دن میں سارا دن سوتا رہتا ہو، ہے وہ قابل احترام، مجھے میری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس لیے میں اس کے نام عزت سے لوں گا. مجھے جو آدمی عزت دے تو مجھے نہیں اچھا لگتا میں اس کی توہین کروں. تو کامران ٹیسوری سے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی بڑی رسپیکٹ دی. اب اچھے ہیں برے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، ماضی کیا تھا اللہ عالم. لیکن کام اس نے کراچی کے لیے بہت کیے، اس کا میں گواہ ہوں. کام واقعی اس نے کراچی کے لیے بہت کیے کامران ٹیسوری نے، اس کا میں چشمدید گواہ ہوں. تو اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ حضرت عمر کی سنت زندہ کی ہے، تو اتنے لوگوں کے میرے پاس میسج آئے مفتی تقی صاحب تو ایسے. میں نے کہا یار اتنے بڑے عالم نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی ہے
ساری زندگی کی عقیدت ایک جملے میں اڑا دی آپ نے. کوئی کہہ رہا ہے بکے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے حکومتی وہ ہیں, کوئی کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو ہماری قوم کا مینٹیلٹی ہے. آپ زیادہ سے بولتے ہیں بھائی مفتی تقی صاحب کے علم اور تقوی کو سلام, لیکن اس جملے سے ہم اتفاق نہیں کرتے, ہماری نظر میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے. کیا یار بیچاروں کو اب بھی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں مفتی تقی صاحب کی تصویروں کے نیچے, وہی بندہ ہے جس نے حکومت وقت کی تعریف کی ہے. مجھے تو بھائی دیکھو, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس لیے یہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں نا اللہ والوں کے خلاف, علماء صلح کے خلاف, یہ آپ کی نظر میں بہت ہلکے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں ہلکے نہیں ہوتے, بہت بھاری ہوتے ہیں. تو ہماری رائے سے بھی کوئی اختلاف کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو شرعی مسائل ہم سے پوچھو. اگر ہم سیاسی بات کرتے ہیں تو میں نے شہباز شریف کی تعریف کر دی کہ اچھا کام کیا ہے, آپ بول دیتے نہیں اچھا کام کیا, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو پاکستان نے بہت زبردست فلسطینی موقف کی تائید کی ہے یونائٹڈ نیشن میں, اس پہ حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. حکومت کام نہیں کرتی تو بھی برا بلا کہتے ہیں, کچھ اچھا کر کے آ جائے تو بھی برا بلا کہنا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب تم حل چاہتے ہی نہیں ہو. اور فلسطینیوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو کہ تم پہ یہ ظلم ہو رہا ہوتا, اگر شہباز شریف کا یہ بیان غلط ہوتا نا تو فلسطینی کہہ دیتے کہ غلط ہے, ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا اور ہم سارے نیک شریف شرفا بن کے فلسطین, ہم تو پورا جو ہے نا یہ تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے, تو فلسطینی بولیں یہ قبول نہیں ہے تو پھر ہوگی بات. مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش مت کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ایران سے ہمارے 100 اختلافات ہیں لیکن ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے, ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا, یہ نورا کشتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ بات, میں کہتا تھا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو. فلسطینی کہیں کہ یہ ایران 2 نمبری کر رہا ہے, فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے, وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو. تو ایران کوئی شریف شرفا ملک نہیں ہے, میں کوئی ایران کی تعریفیں نہیں کر رہا, بہت سے جرم ایران کے کندھے پہ بھی ہیں, لیکن جتنے ہیں اتنے ڈالے جائیں, جو نہیں ہے وہ نہیں. ایران نے فلسطینیوں کی بے تحاشا مدد کی ہے اور اس مدد کے صلے میں ایران کو قربانی دینی پڑی ہے, بھگتنا پڑا ہے. ایران میں میزائل آ کے گرے ہیں, ان کا آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے, تو یہ ساری قربانیاں فلسطینیوں کی مدد کی وجہ سے دی ہیں ایران نے, تو اس میں ایران کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. تو فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, ابھی کہ ہر بات یعنی ایسے بتانے کی نہیں ہوتی, تو اس کی سزا بھی ملی ہے ایران کو, واٹ لگا دی ہے ایران کی. لیکن ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نورا کشتی ہے, خود ہی مروایا ہے, پہلے فلسطینیوں کے لیڈر کو بلایا اور خود ہی مروا دیا, خود ہی ہیلی کاپٹر گرا دیا, خود ہی یہ کر دیا. بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, منہ میں پان ہے اور تبصرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان سے بڑا فنٹر اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں. ان کی سورس آف نالج کیا ہے؟ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے. تم کس سے ملے ہو یار؟ تم جا کے کسی فلسطینی سے ملے ہو تم, جو تمہیں بتا رہا ہو کہ تو فلسطینی جو ہمارے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے فلسطینیوں کا, اس کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا, لیکن اسرائیل اس کو کسی قیمت پہ تسلیم نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس اسرائیل کو پتا ہے میرا اس میں نقصان ہے. اس لیے یہ اچھا اقدام کیا ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے, اچھا اقدام ہوا ہے. باقی جو بھی یہ کہا کرے نا نہیں یہ تو غلط تقسیم ہو رہی ہے, تو ان سے کہو ٹھیک ہے, تمہارے بچوں پہ جب یہ ظلم ہونا اور بھوکے شہید ہو رہے ہوں اور یہ قحط زدہ حالت میں وہ مبتلا ہوں, پھر تم کہنا کہ نہیں ہمیں وہ یعنی اتنا ایریا چاہیے جو عملی طور پر جس کا امکان ہی نہیں ہے. جن کے بچے شہید ہو رہے ہوتے ہیں, جو بھوک سے تڑپ کے جانے دے رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں. یہ ایک ایسا ہے کہ ایک جگہ ایک صاحب جو تھے نا, ایک لڑکا تھا نکاح کرنا چاہتا تھا, تو لڑکے کے بھائی نے لڑکی والوں کے سامنے وہ شرطیں بیان کی کہ چھوٹے بھائی کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی والے یہ شرطیں مانیں گے نہیں. اب وہ کہہ رہے کہ یار اس سے تو میرا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. بڑا بھائی کہہ رہے نہیں, میں تجھے مروانا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں ابھی سے یہ شرطیں لکھوا لوں تاکہ بعد میں تو سکون کی زندگی گزارے. چھوٹا کہہ رہا ہے سکون گیا تیل لینے مجھے یہ لوگ ان شرطیں مانیں گے ہی نہیں, میں نے تو یہاں شادی نہیں ہوگی. تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, وہ کوئی خیر خواہ بن رہا ہوتا ہے, آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت یعنی اس میں یہ ہے, تو اس کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ عمل ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر, تو یہ میرے ہاتھ سے یہ جو پیکج ہے نا یہ نکل جائے گا. تو اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو فلسطینی سکون میں آ جائیں گے. بیت المقدس کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ مسلمانوں کے پاس ہوگا. اصل تو بیت المقدس ہے, وہ لینا ہے ہر قیمت پہ.
اس لیے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف نے اچھی تقریر کی ہے تو وہ آپ اختلاف کرو 100 دفعہ، لیکن کام خاندانی ہو گیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ پتہ چلا کہ بھائی 2 مہینے کا حمل ہے اور بچہ بالکل معذور ہے اور دل کے بال بھی بند ہوئے ہوئے ہیں، اور ہاں تو جان کا خطرہ ہے، ماں کی بھی تو ضائع کروا سکتے ہیں 2 ماہ کا حمل، ایسی شدید مجبوری میں ضائع کروا سکتے ہیں۔ 22 ماہ کا تو عاقل بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا اس کا مطلب ہے۔ اچھا 22 ہفتے 5.5 ماہ کا ہے، پھر ضائع نہیں ہو سکتا حمل۔ اگر یہ غالب گمان ہے کہ بچہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا ماں کے پیٹ میں، زندہ پیدا نہیں ہوگا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ماں کے پیٹ میں کچھ وقت کے بعد جا کے مرے گا یہ، لیکن اس وقت پھر ماں کی زندگی خطرے میں ہوگی تو پھر ضائع کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر زندہ پیدا ہونے کی امید ہے تو پھر اس کے پیدا ہونے کا انتظار ہر صورت میں کیا جائے گا، خود سے نہیں مار سکتے۔ دیکھو کوئی بھی مرنے والا ہو نا تو آپ کو اجازت نہیں ہے اٹھا کر کے گولی مار دو آپ اس کو، ٹھیک ہے نا۔ مفتی صاحب میری وائف عالمہ ہے، ویسا تیرا خیر نہیں ہے اور مجھ سے انتہائی بدتمیزی کرتی ہے، بات پہ چیزیں اٹھا کے مارتی ہے، ماشاء اللہ۔ حدیث بتاتا ہوں تو کہتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ حدیث اپنے پاس رکھو، استغفر اللہ۔ یہ تو کفریہ جملہ ہے بھائی، اس طرح حدیث کا مذاق اڑانا۔ دیکھو علم الگ چیز ہے، اخلاق اور تربیت الگ چیز ہے۔ پورا میرا جمعے کا بیان اسی موضوع پر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ہمیں عالمہ چاہیے۔ بھائی ڈاکٹر بھی اچھی ہے، عالمہ بھی اچھی ہے، لیکن پہلے یہ دیکھو گھریلو ہے یا نہیں ہے، اس کی تربیت ہے یا نہیں ہے۔ تربیت یافتہ ہو، عالمہ نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، اچھی ہے۔ تربیت یافتہ ہو، ہاں تربیت یافتہ ہو، عالمہ اور یا ڈاکٹر نہ ہو تو گھر چل جائے گا۔ تربیت یافتہ نہیں ہے تو بھلے عالمہ ہو ڈاکٹر ہو، بیڑا وہ تمہیں ٹیکے لگا کے مار دے گی ڈاکٹر صاحبہ۔ خوشی کے موقع پر مٹھائی بانٹنا کیسا ہے؟ محلے کی خاتون ہر موقع پر مٹھائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب میری نوکری لگی تو بار بار مٹھائی مانگ۔ محلے کی خاتون تیری لگتی کیا ہے پہلے تو یہ بتاؤ، جب نوکری ختم ہوئی تو کیا مٹھائی نہیں دی، اس وجہ سے نوکری چلی گئی، بچوں۔ محلے کی خاتون ان سے مٹھائی کا مطالبہ کر رہی ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کر رہی، آپ سے کیوں نہیں کر رہی، جمشید سے کیوں نہیں کر رہی، آپ سے کیوں کر رہی ہیں؟ تو محلے کی خواتین سے اتنا فری ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اگر شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کو بتاؤ کہ وہ محلے کی خاتون مجھ سے مٹھائی کا مطالبہ کرتی ہیں تو آپ کی بیوی اس کو مٹھائی کھلائے گی، مٹھائی کے اندر زہر رکھے۔ آپ نے ایک جواب میں کہا تھا کہ ایک شخص کے 3 بیٹے اور تینوں باہر چلے گئے، آپ کو اولادوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کے والد کو ہی نصیحت کر دی کہ 3-4 بچے ہوں گے تو یہ ہوگا۔ ویڈیو کے کمنٹس میں اچھے خاصے لوگوں کا اعتراض تھا کہ اگر اولادوں کے دل میں ماں باپ کے لیے احساس ہو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ہو تو 10 بیٹے بھی ہوں تو وہ بھی باہر چلے جائیں گے، الٹا ماں باپ کو ہی کہیں گے کہ آپ کون پیدا کریں گے۔ دیکھو میں نے بیان میں کہا تھا کہ 2-3 بچے ہوں گے تو باہر جائیں گے تو جو ہے وہ پھر تو یہی ہوگا، بڑھاپا اکیلے میں گزرے گا۔ تو اس پہ لوگوں کے یہ بتا رہے ہیں، کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ آپ بچوں کو سمجھیں۔